مجھے وہ شخصیت یاد آتی. اس سے خداوند عالم نے اہل مصر کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ قرار دیا. صرف چند جملے اس عظیم شخصیت کے لیے. اسحاق المؤتمن، امانت اس طرح سے محفوظ رکھتے تھے کہ اسحاق کو کہا گیا المؤتمن یا المؤتمن. کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی اور نفیسہ بنت حسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد سے. السیدہ نفیسہ، اللہ کیا عظیم شخصیت. مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت، مصر میں آپ کا انتقال، مدینے میں آپ کی رہائش، 15 سال کی عمر میں آپ کی ازدواج، ایک بیٹا قاسم، ایک بیٹی زینب، 2 اولاد. کیا جلالت، کیا شان ہے. حافظ قرآن تھی نفیسہ، اور صرف حافظہ نہیں تھی، محدثہ بھی تھی، سیدہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں. اور ایصال ثواب کی اس مجلس میں 2-4 جملے مزید جناب نفیسہ خاتون کی ہے عظمت کے بیان کرتے. نفیسہ جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ کی کل مدت حیات ظاہر 68 برس 68 ایئرس میں آپ کا انتقال ہوا، اور 68 برس میں آپ نے 1900 مرتبہ قرآن مکمل کیا. کیا زہد و تقویٰ ہے کہ اس زمانے کے سنی اور شیعہ علماء کسی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو آ کر نفیسہ سے استفادہ کرتے تھے. چاہے وہ کسی مکتب فکر کے ہوں، حدیث کے مسئلے میں، مصر کے اندر نفیسہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو تیار کیا. نفیسہ اور اس اپنے ہاتھوں سے کھودی ہوئی قبر میں 10 مرتبہ قرآن مکمل کیا. بعض کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ قرآن قبر کے. طبیعت علیل ہونے لگی تو دوران علالت ماہ مبارک رمضان تو کہا گیا کہ روزہ کھول لیجیے. عجیب جواب دیا. فرمانے لگی کہ میں نے تو یہ وقت خدا سے دعا کر کر کے مانگا ہے کہ میری موت روزے کے عالم میں واقع ہے، اور تم مجھ سے کہتے روزہ. جب وقت آخر آپ پہنچا، اللہم دار السلام عند ربہم، تو زبان پر یہ آیت مجیدہ کی تلاوت تھی، ہے ان کے لیے سلامتی والا گھر ان کے رب کے پاس. اللہ. نفیسہ جیسی عظیم شخصیت اور
اس کے ساتھ ساتھ جناب اسحاق نے جب چاہا کہ جنازے کو منتقل کرے مدینہ منورہ، تو مصر کے لوگ بڑے زیادہ التماس کرنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ انہیں ہمارے یہاں رہنے دیں۔ یہاں تک کہ اسحاق نے حالت خواب میں اللہ کے رسول کو دے اور آپ میں ارشاد فرمایا خدا یہ چاہتا ہے کہ اہل مصر کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا تو نفیسہ کو یہاں رکھو۔ تو واقعاً روزے کی حالت میں، روزے کی محبت میں کسی کا خدا سے قریب ہونا اس کے ایمان کی تقویت کی علامت۔